لمبی روایت ہے، اندازہ لگے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے کیسی گفتگو کرتے تھے، اشارے کنایے سے باتوں کو اپنے طلبہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، میں اب خلاصے کی طرف آ رہا ہوں۔ خلاصہ میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک دو مثال دے کر بات اپنی مکمل کر دوں گا۔ خلاصے کے طور پہ دو وصف، پہلی جو چیز ہے یا تین نقطہ، سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کی اور ایک شاگرد کی تعلق اعتبار سے اور راہ و رسم کے اعتبار سے اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر انسان اور معلم نہیں مل سکتا۔ ہر استاد اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اساتذہ کو بھی اور طلبہ۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، جب تک ایک استاد اپنے طالب علم کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لے اور طالب علم کے دل و دماغ اور رگ و ریشے میں جب تک وہ رچ بس نہیں جائے گا، اپنے آپ کو داخل نہیں کر لے گا، گھر نہیں کر لے گا، اس وقت تک کیا ہے، وہ ایک بہتر استاد نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح ایک طالب علم جب تک اپنے استاد کو وہی مقام نہیں دے گا اور وہی عزت نہیں دے گا جو ایک والدین کی عزت وقار احترام ہوتا ہے، اس وقت تک وہ ایک بہتر طالب علم نہیں بن سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں، گرم بھی ہوتے ہیں، لیکن گرمی سے زیادہ اساتذہ کے اندر نرمی پائی جانی چاہیے۔ ایک دو مثال دیتا ہوں، حدیث سے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفق کا معاملہ دیکھیے، رفق کا معاملہ، نرمی کا معاملہ اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اللہ کے بخاری کی روایت ہے اور نرمی کے حوالے سے آیتیں ڈھونڈیے گا، بہت ساری آیتیں مل جائیں گی۔ آیتوں کو درکنار کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں۔ وہب بن کیسان بخاری کی روایت ہے، وہب بن کیسان وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن ابی سلمہ سے سنی۔ عمر بن ابی سلمہ، چھوٹے بچے غلام ہیں، حدیث آ رہی، کہتے ہیں کہ عمر بن ابی سلمہ خود کہتے ہیں بسا اوقات واقعہ بڑا مشہور ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا معمولی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس پر غور کیجئے گا، اسباق کے دریچے کھلیں، ایسے سنہرے پھول اور اصول آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیے گا۔ غور کر کے تو دیکھیے قرآن کی آیتوں پر، حدیثوں پر، ہر چیز آپ کو دن کی طرح نظر آئے گی۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استاد کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفہ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش، زیر تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، غلام تھا، الولد الصغیر الصبی، میں ایک چھوٹا بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، مربی تھے، یہ متعلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ کہتے وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، جب میں کھانا کھایا کرتا تھا تو میرا ہاتھ پورے برتن میں گھومتا تھا۔ تتیش تتحرک، کہ حرکت، کبھی ادھر ہاتھ لے جا رہے ہیں، کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھیے، کبھی ادھر ہاتھ کبھی ادھر ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح یہ کھایا کرتے تھے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم، تربیت، استاد کا طریقہ تدریس، اسلوب تدریس۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس دیکھیے، تعلیم دیکھیے۔ عمر بن ابی سلمہ خود کہتے ہیں کہ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، کہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اے بچے کہا یا غلام، یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے، ہمیشہ ڈانٹ کر چلا کر اور کہتے ہیں نا خیر یعنی بدویانہ انداز میں اور جاہلانہ انداز میں ایک عام آدمی کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا، اچھی جائے کہ طلبہ کو مخاطب کیا جائے اور عزت کو عزت اور احترام والے جو الفاظ ہیں اس سے درکنار کیا جائے یا اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے؟ نہیں، دیکھیے اللہ کے نبی کو کہا یا غلام سم اللہ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ ترجمے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جب اس انداز میں ان کو تعلیم دی عمر بن ابی سلمہ کو، بتایا کیا اثر ہوا، کیسا درس ہمیشہ کے لیے، تعلیم ہمیشہ کے لیے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بیٹھ گیا، راسخ ہو گیا، مستحکم ہو گیا۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں فما زالت تلک نعمتی بعد، فما زالت تلک نعمتی بعد۔ جب اللہ کے نبی نے اس انداز میں سمجھایا بات سمجھ میں آ گئی، اور کہتے ہیں میں جب تک زندہ رہا اب تک اس وقت سے لے کر آج تک میرے کھانے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا۔ تو اگر اس تعلق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس اپناپن کے ساتھ، اس لاڈ پیار محبت کے ساتھ اگر کیا ہے باتیں سمجھائی جائیں، بات سمجھ میں آتی ہیں، اور اس معنی کی اور حدیثوں کو اگر جمع کر لیجئے گا آپ کو مزید کیا ہے فائدہ، بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ یتیم تھے، عام طور پہ یتیم بچوں، لاچار بچوں، غریب بچوں کو درکنار کر دیا جاتا ہے، بے تنائی برتی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیم تھے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے، اللہ کے نبی نے ان کو قریب بھی کیا، دیگر حدیثوں کے اندر ہے، اور کیا کر کے بلایا تھا یا بنی، کیا کہا یا بنی۔ اگر کوئی استاد اس طرح تعلق رکھے اپنے شاگردوں کو اپنا بیٹا سمجھے، وہ شاگرد اپنے استاد کو ضرور اپنا باپ سمجھے، اور وہی عزت دے گا، وہی احترام دے گا جو ایک کیا ہے بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے، وہی ایک شاگرد اپنے باپ کو دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کا تعامل، اس طرح کا برتاؤ دونوں کی طرف سے کیا ہے ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ کتنا وقت ہو گیا؟ ختم کر دیا جی، پھر آئندہ شیخ سے گزارش کریں گے، پھر آئندہ بھی باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس 1 سے 1.5 منٹ میں بات مکمل کرتے ہیں، صرف اشارہ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو جب دیکھا کہ نماز میں غلطی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہمارے سامنے ہے۔ اس عربی کا واقعہ دیکھا ہے، پڑھا ہے آپ لوگوں نے، اس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا۔ اگر کیا ہے اس میں سختی اپنائی ہے، برتی جاتی تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، محبت سے باتوں کو سمجھایا۔ امام بخاری نے جب اس حدیث کو بیان کیا، کئی ابواب بیان، اس حدیث کو ذکر کرنے کے لیے مختلف ابواب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ باب الرفق فی الامر کلہ، باب الرفق فی الامر کلہ۔ اور ایک جگہ اور حدیث کو بیان کی خود کتاب الادب کے اندر، کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے کئی مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا، اور ایک جگہ بیان کیا باب ذکر کرتے ہوئے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر ولا تؤثر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اعرابی کو سمجھایا، جب وہ اس اعرابی کو، دیہاتی کو عقل آئی تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہو جائیں۔ میں نے مسجد میں پیشاب کیا، اللہ کے نبی نے برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ان هذا المسجد لا يبال فيه، ان هذا المسجد لا يبال فيه، انما بني لذكر الله والصلاة، انما بني لذكر الله والصلاة۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دوسرے جو الفاظ میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں۔ اس عربی نے خود کیا ہے اپنا تأثر پیش کیا اللہ کے نبی کے سمجھانے کا، اس اسلوب کا، اس انداز کا،
کہ اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ عزیز طلباء، اللہ کے نبی فقراء، غرباء اور فقیر، غریب، فقراء، غرباء جو طلباء، غریب جو طلباء ہوتے ہیں ان کو خاص طور سے عزیز رکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، واقعہ لمبا ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اس کو پڑھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، اس راستے میں لیٹے رہتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کا گزر ہو، ابو بکر کا گزر ہو، عمر کا گزر ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کا خیال رکھا۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے غریب طالب علموں کا خیال رکھے، اس طرح اپنی جگہ بنا سکتا ہے اس کے دل میں، اس کی ضروریات کی تکمیل کرے۔ ابو بکر آئے، ان سے کچھ سوال کیا، اصل مقصد سوال نہیں تھا، بیچارے بھوک سے نہیں ڈال تھے، پریشان تھے، لیکن ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہا ہوگا، چلے گئے ابو عمر کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا، وہ بھی آگے۔ اللہ کے نبی نے بھانپ لیا، استاد کو زیرک ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب انہوں نے اپنی بات رکھی، ابو ہریرہ سمجھ گئے، کہا میرے ساتھ چلو۔ دودھ کا پیالہ تھا، کہا اور صفہ والے کو بلا کر لے آؤ، سارے لوگوں نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو پریشان ہو رہا تھا، پتہ نہیں اتنا میں بھوک سے نڈالوں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اخیر میں سارے لوگ پی گئے تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پیو پیو۔ یہ کیا ہے؟ تعلق ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو پیش کر رہا ہے، پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، شراب کر رہا ہے، یہ تعلق ہے، یہ رابطہ ہے، یہ رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا۔ اس کے